پاکستان کی یونیورسٹیز میں تعلیم کے نام سے ہزاروں لڑکیوں بلکہ سینکڑوں لڑکیوں کے عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان یہی پاکستان ہے جس کی بنیاد نظریہ اسلام پر رکھی گئی تھی، وہی پاکستان ہے جس کی بنیاد صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقوں پر رکھی گئی تھی، یہی پاکستان ہے جس کی بنیاد نظریہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق رکھی گئی تھی، اور وہی پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، اور یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب سر سید احمد خان نے دیکھا تھا، اور وہی پاکستان ہے جس کا خواب ڈاکٹر علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ اور یقیناً یہ وہ ایسے صوفیہ کرام تھے جنہوں کی خواہش تھی کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جن میں تعلیم کے مواقع میسر ہوں، اور ایسے مواقع میسر ہوں جن میں گرلز اور بوائز کے لیے مساوی مواقع موجود ہوں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں گرلز کو بھی مساوی تعلقات حاصل ہیں، مطلب یہ کہ مساوی حقوق حاصل ہیں۔ ایک لڑکی کے لیے یہ برابر ہے کہ وہ لڑکے کے مقابلے میں اپنی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، اور یہ بھی شرف ایک لڑکی کو حاصل ہے کہ وہ لڑکے سے زیادہ نمبر لے سکتی ہے بغیر پڑھے۔ اگر میں بات کروں تو اس کی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ 5500 لڑکیوں کے ریپ ایسے نہیں ہوئے، 5500 لڑکیوں کے عزت ایسے نہیں لوٹی گئی، ان کو نمبرز مارکس کا جھانسا دے کر ان کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا۔ یہ کسی اور جگہ نہیں بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہونے والی ریاست میں کیا گیا، اور یہ کسی ڈفرینٹ جگہوں پر نہیں۔ یہ انڈیا نہیں ہے جس میں ایک منٹ میں ہزاروں ریپ ہوتے رہیں گے۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان کی ایک ایسی یونیورسٹی جس میں طلباء کو ایک اچھی مرکز حاصل ہے اور طلباء کا رعب و دبدبہ ہے۔ اور میں ایک ایسی یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا نام بھی اسلام سے ماخوذ ہے اور جس کا نام بھی اسلام سے ملتا ہے، اور اس یونیورسٹی میں جو کارنامے ہوئے وہ ان گنت ہیں۔ خود کو مسلمان کہنے سے ڈر لگتا ہے، اور اس کی ایک مثال جو ہے نا علامہ اقبال نے یہ دی تھی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حالانکہ پاکستان میں ایک تارک قرآن بہت زیادہ ہے جنہوں نے قرآن کو اپنے دلوں میں بسایا ہوا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہی ظلم و انتہا بھی وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے دلوں میں قرآن پاک ہے، اور وہی سے برائی پھیل رہی ہے۔ اور اسلامیہ یونیورسٹی میں ایسا ایک ایسی جگہ جس میں پیغمبری پیشے کو غیر ضروری طور پر استعمال کیا گیا، جس میں اپنے بستر کو سجانے کے لیے کئی لڑکیوں کو زینت بنایا گیا، اور لڑکیوں بھی وہ جو کہ ان میرڈ، ینگ، ٹیلنٹڈ، اور ایسی لڑکیاں جو ایک رات زینت بنتی اور بڑے مارکس لے جاتی اور کلاس میں ان کا نام بن جاتا۔ دونوں ہی جہنمی ہیں، دونوں ہی لعنتی ہیں، کام کرنے والے اور کام کروانے والے۔ تو پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے ہر ایک انسٹیٹیوٹ میں۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب حکومت پاکستان اس پر دھیان نہیں دے رہی۔ اگر حکومت پاکستان اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھتی تو اسلامیہ یونیورسٹی اور کئی دیگر یونیورسٹیز میں ایسے واقعات پیش نہ آتے، اور یقیناً اگر ایسے واقعات پیش آ ہی گئے ہیں تو ان کی اگر بات کی جائے تو یونیورسٹی کو کیا ہونا ہے؟ نہ ہی یونیورسٹی پر کوئی بھی مسئلہ کریٹ کیا جائے گا، نہ ہی یونیورسٹی کو بند کیا جائے گا، نہ ہی اس ایچ او ڈی کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا، بلکہ اسے کچھ دنوں کے لیے یونیورسٹی سے ادھر ادھر کر دیا جائے گا۔ اگر اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا تو یقیناً کوئی لڑکی اس کے بستر کی زینت نہ بنتی، یقیناً کوئی بھی پیغمبری پیشہ اپنانے والا شخص کبھی ایسا نہ کرتا کہ محض نمبرز مارکس کی لالچ دے کر لڑکیوں کو اپنے بستر کی زینت بناتا۔ اگر اس طرح سے یہ ہوتا رہا تو یقیناً ہم انگریزوں سے کئی گنا آگے نکل جائیں گے، اور یقیناً ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم بھی مغربی ثقافت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور ہم مغربی ثقافت میں ڈھل سکتے ہیں۔ تو اسی بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مغربی سیاست کا پردہ نہ
نہ اوڑھ لینا، کیونکہ مغربی سیاست جو کہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے، اس کو اگر آپ اس سیاست اور ثقافت میں چلے جائیں گے تو یقیناً آپ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو بالکل ویسا ہی ہوا، ہم نے مغربی ثقافت کو اپنانا شروع کر دیا اور مسلمان ہو کر ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ اور ہزاروں والدین کی خواہشات کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ایک لڑکی کو محض بستر کی زینت بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے اس واقعے کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو ٹیچرز اس میں ملوث ہیں، مینجمنٹ میں جو ملوث ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور عبرت کا نشانہ بنایا جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی ایسا کرنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ اگر ایسا چلتا رہا تو یقیناً پاکستان ایک دفعہ پھر تباہی کے کنارے پر چلا جائے گا، اور 5500 تو دور کی بات، پورے پاکستان کی اگر یونیورسٹیز کا ایک اندازہ لگایا جائے تو کئی 22 کروڑ میں سے 1 کروڑ عوام آلریڈی